أما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ لمبی حدیث ہے، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ حدیث جبرائیل۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو اتاہ رجل، ایک شخص آیا، بیاض الثیاب، بڑے سفید اس کے کپڑے تھے، اور اس کے جو بال ہیں وہ شدید سواد الشعر، بال اس کے انتہائی کالے تھے اور سفید لباس اس نے پہنا ہوا تھا۔ لم یعرفہ منا احد، ہم میں سے اس کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ اب ایک شخص اجنبی آیا ہے، اگر باہر سے آیا ہے تو اس کے کپڑے میلے کچالے ہونے چاہیے، سفر کر کے آیا ہے، لیکن کپڑے بھی سفید ہیں اور صاف ستھرے ہیں، بال بھی بڑے گھنے اور کالے ہیں، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں۔ اور آ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، فَأَسْنَدَ رَكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رَكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، کرتا ایسے ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھٹنے ہیں، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ کوئی صحابی ہو اور وہ اس بے تکلفی کے ساتھ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنوں کے ساتھ ملا کر، اور جو اپنے ہاتھ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لیتا ہے، یہاں پر بیٹھتا ایسے ہے، جانتا بھی اس کو کوئی نہیں ہے۔ تو ہم سارے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے اور اتنی بے تکلفی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے، اور اپنے ہاتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ فخذی ہیں، یہ جو ہیں، ان پر رکھ لیتا ہے، اور وہ کہتا کہ وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، یا محمد مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیں، اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کر، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کر، وَتُصُومُ رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھ، وَتُحِجُّ الْبَيْتَ، اور حج بیت اللہ کا تو حج کر، من استطاع الیہ سبیلا، ساتھ یہ بھی کہتا ہے اگر وہ وہاں جانے کی استطاعت ہو، آپ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں جانے کی استطاعت ہو تو وہاں کا حج بھی گئے۔ اب یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو وہ آگے سے جواب دیتے قد صدقت، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ کہا۔ ہم کہتے ہیں یہ سوال بھی خود کرتا ہے اور آپ اس کو بتاتے ہیں تو یہ آگے سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ فَعَجَبَنَا لَهُ وَيَسْأَلُهُ وَيَصْدَقُهُ، ہمیں بڑا اس پر تعجب ہوتا ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر دوسرا سوال کرتا ہے، کہتا ہے قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ پہلے اس نے کیا پوچھا تھا؟ اسلام کے بارے میں، تو آپ نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا۔ اسلام اور ایمان کے اندر ڈفرنٹ ہے۔ اسلام آپ نے بتایا کہ شہادت دینا، کلمہ پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزے رکھنا اور نماز کا پڑھنا، یہ ہے اسلام۔
تو انہوں نے کہا اب یا رسول اللہ مجھے فاخبرنی عن الاسلام، اب مجھے اسلام کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اور اس کے جو کتابیں ہیں اس پر ایمان لائے، ورسلہ، جو اس کے رسول ہیں اس پر تو ایمان لا، وتؤمن بالقدر والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی تیرا ایمان ہونا چاہیے، والقدر خیرہ، اور اچھی تقدیر پر بھی، وہ بری تقدیر پر، وہ شرہ، اور بری تقدیر پر بھی اور اچھی تقدیر پر بھی، یہ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اچھی تقدیر کیا ہے؟ جو بھی اچھے اعمال ہوتے ہیں یا اچھا کسی کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ شر ہی اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ یہ نہیں کہے کہ بندہ یہ اچھی چیز تو فلاں کی طرف سے آئی ہے اور یہ بری چیز فلاں کی طرف سے، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس پر ہر بندے کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو آگے سے وہ کہتا ہے قال صدقتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل درست فرمایا۔ قال فاخبرنی، اب تیسرا سوال وہ یہ کرتا ہے فاخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ سنتے رہتے ہیں احسان، جیسے میں نے آپ پر احسان کیا، وہ کہتا ہے میں نے آپ پر احسان کیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ احسان نیکی کو بھی کہتے ہیں، محسن نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا، کسی کو جو آدمی کسی بار کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ احسان کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ عن الاحسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عجیب و غریب تشریح کی۔ کیا تشریح کی؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم خدا تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ احسان کیا ہے؟ اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اب دوسری اس کی سٹیج یہ ہے، اگر یہ انسان کے اندر چیز پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، تو ایسے سمجھو کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی، اب اس نے ایک اور سوال کیا، قال فاخبرنی عن الساعۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس میں دونوں برابر ہیں، یعنی تم پوچھ رہے ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو، سائل اور مسئول اس میں دونوں برابر ہیں، نہ مجھے اس کے بارے میں پتا ہے اور نہ ہی آپ کو اس کے بارے میں پتا۔ کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں۔ قیامت کا علم جو ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے نہ کسی فرشتے کو دی ہے، نہ کسی رسول کو دی ہے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تصدیق فرماتے ہیں کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جو سائل ہے پوچھنے والا ہے اس میں دونوں ہم برابر ہیں۔ پر اس نے ایک اور سوال کیا، قال فاخبرنی عن امارتها، قال ان تلد الامۃ ربتها۔ یا رسول اللہ چلو مجھے یہ بتا دیں، قیامت کے بارے میں تو علم نہیں ہے، قیامت کی کوئی نشانی بتا دیں، کوئی قیامت کی۔ ہاں فرمایا یا رسول اللہ قیامت کی نشانی بتا دیں۔ آپ نے کہا اچھا میں آپ کو دو نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ جو ماں ہے وہ اپنی مالکہ کو جنے گی۔ کیا کرے گی؟ ماں جو ہے اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی جو ماں ہے اس کے جو بیٹی پیدا ہوگی نا وہ اس کی بیٹی نہیں ہوگی، اس کی مالکن ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی حکم وہ چلائے گی ماں کے اوپر۔ سمجھ آئی کوئی نہیں؟ نافرمان ہوگی، ماں کا حکم نہیں مانے گی، ماں کے اوپر حکم چلائے گی، اور ماں اس کے آگے بیگی بلی بنی ہوئی، جس طرح وہ کہتی جائے گی وہ کرتی جائے گی۔ آج گھر گھر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں
کہ بیٹیاں جو ہیں، بیٹے بھی اس کے اندر شامل ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر بیٹی کا ہے کہ وہ جنیں گی ایسی بیٹیاں جو ان کی مالکن ہوں گی، اس پر حکم چلائیں گی، ماں کا حکم نہیں مانیں گی، اپنا حکم ان کے اوپر چلائیں گی۔ ایک نشانی تو یہ ہے، آج کے اندر تو یہ نشانی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ۔ دوسری نشانی فرمایا کہ ایسی یہ ہے کہ جو بکریوں کے چرواہے، اونٹوں کے چرواہے، غریب مسکین مانگنے والے، جن کے پاس کپڑا بھی نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہوں گے۔ یہ آپ دیکھ نہیں رہے، یہ امارات والے، یہ سعودیہ والے، یہ سارے اونٹ چرانے والے، چلو ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ہم بھی بکری چرانے والے ہیں یا بھینسیں چرانے والے ہیں، ہماری بھی کوٹھیاں ہیں، ہمارے بھی کاریں ہیں۔ تو ہمیں ایسا دور آ جائے گا کہ جو بکریوں کے چرواہے ہوں گے، جو غریب ہوں گے، مانگنے والے ہوں گے، بڑی بڑی ان کی محلات ہوں گے، بڑی بڑی ان کی کوٹھیاں۔ تو یہ دو نشانیاں فرمایا کہ قیامت کا تو نہیں پتہ، لیکن قیامت کی یہ دو نشانیاں یاد رکھو کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنی مالکن کو جنیں گی، اور غریب اور مسکین اور جو مانگنے والے اور بکریوں کے چرواہے اور اونٹوں والے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے، بڑے بڑے برج خلیفہ کے مالک ہوں۔ ہاں جی، یہ سارے برج خلیفہ والے آج سے 30-40 سال پہلے آپ دیکھتے تو ریگستان تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بھی جب آیا 92 میں پہلی دفعہ دبئی میں، تو ریت ہی ہر طرف کوئی بلڈنگ نہیں تھی، لیکن آپ جا کر دیکھ لیں آج وہ وہاں کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی دو نشانیاں فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ صدقت۔ تو آپ جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان سے پوچھا، آپ کو پتہ یہ کون تھے؟ یا رسول اللہ و رسولہ عالم، اللہ کا رسول اور اللہ جانتے ہیں، اللہ کا رسول۔ فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں سکھلانے کے لیے آئے تھے، اور انسانی شکل کے اندر آئے تھے۔ اس لیے وہ کسی دور جگہ سے نہیں آئے تھے، انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ جنس تبدیل کی، انسانی شکل کے اندر آئے اور آپ کو یہ دین سکھلانے کے لیے آئے۔ تو اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔